حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا انہیں نا فقاہت والا ذہن دیا تھا، بڑی باریک سوچتے تھے۔ ایک اپیل کرنی ہے میں نے آپ سے، زیادہ باتیں نہ کریں، زیادہ ذہن کو الجھائیں نہ، ورنہ ذہن تھک جاتا ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھیں، مختصر سی بات کریں، محسوس ہوگا کہ زبان پر حکمت جاری ہونے لگ گئی ہے۔ اور اپنے آپ کو تھوڑا محدود کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا وقت مصلے پہ دیں، ایک کام زندگی میں کریں، زیادہ جگہوں پہ اپنے پیر نہ پھیلائیں، ورنہ کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک کریں پر صحیح کر کے کریں، سونا کر کے کریں۔ اپنی زندگی میں جب آپ حکمت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، تھوڑے انداز کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ہمیں محسوس ہوگا کہ یار یہ کام تو کم از کم مجھ سے صحیح ہوا۔ آپ جس شعبے میں اس میں کمال پیدا کریں، لیکن کہنا مجھے سارا ہی پتہ ہے، میں سب ہی جانتا ہوں، میں ہر چیز میں الجھوں گا، تو پھر کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ امام صاحب فقیہ تھے، اس میں انہوں نے درجہ عروج حاصل کیا، کمال سمجھ اللہ نے عطا فرمائی، کمال۔ اور وہ اس طرح کی رائے دیتے تھے کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ کہتے تھے کہ کمال ہو گئی، بلکہ ان کے اساتذہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اساتذہ میں سے کچھ حالات ایسے ہو گئے کوفے میں، گرد و نواح میں، کہ گندم کم ملتی تھی، مہنگی ہو گئی، کوئی قحط کا دور تھا۔ تو اب جو چیز کم ہو جائے وہ گھر والے اس کا مطالبہ بھی زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، جو پڑی ہوتی ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی، جو نہیں ہوتی اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے۔ تو آپ کی اہلیہ روز کہتی آٹا ختم ہو گیا ہے، اور روز تھیلا تھما دیتی آٹا لے آئے۔ اب اتنے بڑے عالم تھے، 2 4 5 دفعہ تو وہ گئے، پھر اب ہر جگہ سے ملتا بھی نہیں تھا، تو انہوں نے پھر تھمایا تھیلا، تو سمجھایا کہ نہ اتنا تنگ کرو، تھوڑا گزارا کرو، سب کے ساتھ ہی حالات ہیں۔ وہ پھر انہوں نے کہا تو غصہ بھی بندہ ہو جاتا ہے، تو غصے میں کئی دفعہ ہم ایسی بات بھی کرتے ہیں جو بعد میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ ذرا زیادہ ہو گئی یار، خود پچھتاوا ہوتا ہے، مانے چاہے نہ مانے، احساس ہوتا ہے کہ یہ جملہ تیز نکل گیا، نہیں کہنا چاہیے۔ تو امام صاحب اتنا ناراض ہوئے اپنی اہلیہ سے کہ کہنے لگے آج کے بعد تو نے تھیلا تھمایا نا آٹے والا، یا آٹے کا کہا تو تو یہ 3 طلاقیں، تو فارغ ہے میری طرف سے۔ بڑھاپا ہے، اتنی عمر ہے، اتنے سخت بات کہہ دی، اہلیہ رونے لگی۔ امام صاحب بھی پریشان ہو گئے، بعد میں انہوں نے پیغام دیا اب کرنا کیا ہے، کہنے لگے کچھ سوچتا ہوں۔ آپ کی اہلیہ کو پتہ تھا کہ امام اعظم ان کے شاگرد ہیں، ہمارے بڑے فرما بردار ہیں۔ انہوں نے نا 1 2 دن کے بعد پیغام بھیجا کہ اب آٹا بھی ختم ہے، کہنا بھی ان کو ہی ہے، اور انہوں نے بڑی سخت بات کر دی ہے کہ اب کہا تو 3 طلاقیں۔ تو امام صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ اب بتائیں کرنا کیا ہے، پیغام بھی انہی کو دینا ہے، شوہر بھی میرے یہی ہیں، پردہ دار عورت ہوں، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی، اور انہوں نے کہہ دیا اگر آٹے کا میسج دیا تو 3 طلاقیں۔ تو امام صاحب کہنے لگے میری استانی سے، میری اماں سے جا کے کہو، مشکل بات ہی کوئی نہیں، استاد جی کو کہنا نہیں آٹا لے آئیں، کوئی ضرورت نہیں، جب وہ سو رہے ہونا تو آٹے والا تھیلا ان کے کرتے سے باندھ دیں، اٹھیں گے تو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ آٹا گھر میں ختم ہے۔ تو حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سو کے اٹھے تو کرتے کے ساتھ آٹے والا تھیلا بندھا تھا، دیکھ کے مسکرا پڑے، کہنے لگے بتاؤ ابو حنیفہ کے پاس کون گیا تھا، بتاؤ مسئلہ کس نے پوچھا ہے جا کے، وہاں سے کون سبق یاد کر کے آیا ہے۔ اسلام ہمیں نا باطن کا نیک کرتا ہے، اسلام عقیدہ توحید کا سبق پڑھاتا ہے، دین ہمیں بتاتا ہے کہ تم اس رب کے ماننے والے ہو جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تم یہ تصور بناؤ کہ ہر وقت تمہارا رب تمہیں دیکھتا ہے۔ اب تو خیر طریقت کی جو خانقاہی نظام ہے اس کے اندر بھی پہلا سبق یہی پڑھایا جاتا ہے کہ تم نے جناب ادب ضرور کرنا ہے۔ وہ سارے باتیں بتاؤ جن کا پیر صاحب سے تعلق ہے، اور وہ بھی تو بتاؤ نا جن کا اللہ رسول سے تعلق، اس پر بھی تو کلام کرو نا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہونے گیا تو میری عمر بھی چھوٹی تھی، چونکہ وہ میرے ماموں تھے، رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے، تو میں نے ان سے وظیفہ پوچھا، میں نے کہا حضرت کوئی وظیفہ، تو فرمانے لگے پتر تو چھوٹا ہے، تو ایک لفظ جملہ پکا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے، یہ تو پکا لے بس۔ حضرت جنید فرماتے ہیں ذہن بن گیا، مزاج ہو گیا، مطلب ہر وقت خوف آتا تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تصور ہے نا دین کا کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے لیکن اس کا پتہ صرف آپ کو ہے۔ آپ لوگوں کو کہہ دیں میں نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے ابھی رکھا ہوگا، آپ چھپ جائیں جا کے کمرے میں باورچی خانے میں کھا لیں کھانا، کسی کو نہیں پتہ، لیکن نہیں نہ کھاتے، کیوں نہیں کھاتے؟ اوہو اللہ، تو بس ٹھیک ہو گئی بات۔ پھر کسی ریڑھی سے نا ایک پھل بھی نہیں اٹھا کے کھانا، کیونکہ اللہ
دیکھ رہا ہے. پھر کسی کے حصے کی چیز نہیں کھانی. اللہ صرف رمضان بھی نہیں دیکھتا, صبح و شام دیکھتا ہے, ہر لمحہ دیکھتا ہے, دن رات دیکھتا ہے. یہ تصور رمضان پکا کر دے گا آپ کا. اللہ دیکھ رہا ہے, یہ تصور رمضان میں پکا ہوتا ہے. روزے کا تعلق آپ کی, اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا. اور کچھ لفظ تو اس طرح کے بھی ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں. یعنی باقی عبادتوں والوں کو ثواب ملے گا, روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا. وہ ایک دن نا محمود غزنوی نے اعلان کر دیا محل میں کہ آج میں نے لوٹ سیل لگا دی ہے, جو جس شے پہ ہاتھ رکھے گا نا پورے محل میں اسی کی. تو کسی نے جناب زیور پہ ہاتھ رکھا, سونے پہ رکھا, چاندی پہ رکھا, جانوروں پہ رکھا, بیل پہ, ہاتھیوں پہ, تجوری پہ. ایاز بڑے سیانے تھے, لوگ مال لوٹ رہے تھے تو ایاز نے پیچھے سے آ کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. محمود کہنے لگے تم نے نہیں اعلان سنا جو جس شے پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی. کہنے لگا بادشاہ رکھ تو میں نے دیا ہے, بس تو اپنی بات پہ پکا رہنا. مجھے جو شے چاہیے تھی میں نے اس پر ہاتھ, تجھ سے تجھی کو مانگ کر میں نے مانگ لی ساری کائنات, بس تو پکا رہنا اس بات پہ. فرمایا روزہ میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں گا. وہ عملی تصورات روزے میں پکے ہوتے ہیں انسان کے, جو اسے سکھائے گئے. ہمارے ہاں اپنا لوگ کہتے ہیں کیمرے لگے ہوئے, خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو. بھئی وہ تو کیمرہ کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا, اور ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں, نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, ہر وقت دیکھتا ہے, ہر وقت دیکھتا ہے, ہر وقت دیکھتا ہے. محمد بوٹے آ سارے ہی سو جاندے, ایک کو جاگدا پروردگار راتی, وہ تو جاگتا ہے ہر وقت.